بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اسلامک انفارمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کاذب کا انجام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا وہ دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے وہ جو لوگ دعویٰ کریں گے۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ نام تھا اس کا، 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے ماننے والے اس کے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے۔ معاذ اللہ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے ماننے کا۔ ایک کانا آدمی اس سے دعا کروانے آیا، دعا کروائی تو وہ دونوں آنکھوں سے نبینا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا مان لو اس کی، ورنہ جو اس کی بات نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ ماننے والوں کا اپنا اپنا انداز ہے نا۔ ایک لنگڑا آیا دعا کروانے، اس کی دونوں ٹانگیں بھی ضائع ہو گئی، یہ اس کا حال تھا۔ پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے، وہ کسی کو بھی ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کچھ احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی۔ جب سامنے کچھ نہ بول سکا، جا کے خط لکھا کہ آئے معاہدہ کریں، جب تک آپ کی حیات ظاہری ہے آپ نبی ہیں، اور پھر جب آپ کا وصال ہو جائے تو نبی پھر میں ہو جاؤں گا، یا پھر آدھے کے نبی آپ اور آدھے عرب کے نبی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب لکھا نا تو پوچھا کہ کون لے کر جائے گا یہ خط۔ اب اس کے حالات بڑے خطرناک ہیں، اور اس کے دربار میں بندے بھی ہیں اور اس کے گھر بھی جانا ہے۔ ایک صحابی تھے جھابری فروش، سر پر رکھ کے نہ ٹوکرا، مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچا کرتے تھے۔ 10-12 بچوں کے باپ تھے اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، فوراً اٹھے اور کہنے لگے حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے نا تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہرے پر۔ ایک صحابی ان سے کہنے لگے پہلے کھجور کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے حضور آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جس طرح کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کے انداز ہی بدل گئے، وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی نکلتا ہے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہوا بتاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے دربار میں پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا اس کے دربار کے سامنے۔ مسلمہ نے پوچھا کون ہے؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کر نہیں پتا چلا؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، نوکر ہوں ان کا۔ مسلمہ کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ تب بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، اسے کہتے تھے پڑھو۔ مسلمہ نے بھی ساتھ کھڑے بندے کو خط دیا۔ جب اس نے خط پڑھا، لکھا تھا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب یہ سب نے سن لیا، دربار میں سب موجود تھے۔ اکیلے میں ہوتا تو چلو بات کچھ اور تھی، اب سب نے سن لیا، آگ بگولا ہو گیا مسلمہ، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اب اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، وہ اٹھا تلوار لے کر کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب کہنے لگے کہ خیال والی تو بات ہی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہے۔ اب وہ کہنے لگا پیچھے پلٹ دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، سارے میرے سپاہی ہیں جن کے پاس تلواریں، تیر، خنجر، نیزے سب موجود ہے۔ حضرت حبیب فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چل نہیں پاتے ابھی تک،
اور میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیا تھا تو میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ جو چیز مجبور کر سکتی ہے، جب مجھے اس چیز نے مجبور نہیں کیا تو تیرے پہرے داروں کو میں کیوں دیکھوں؟ جو تیرے دل میں آتا ہے تو کر۔ مسیلمہ کو اور غصہ آیا اور سامنے حضرت حبیب تھے۔ مسیلمہ نے تلوار زور سے ماری اور حضرت حبیب کا بازو کٹ گیا۔ اب پھر مسیلمہ پوچھنے لگا اور کہنے لگا، اب بتا، اب تیرا کیا خیال ہے کہ تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے۔ سبحان اللہ، تصور کریں، بازو سامنے ہے، لہو لہان ہے، پھر بھی اتنی دلیری۔ اور کہنے لگے، میرا اب بھی تو خیال پوچھتا ہے؟ تو سن، میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے، جو میرے نبی نے فرما دیا۔ مسیلمہ نے پھر تلوار چلائی، لہو کی پھوار چھوٹی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور کہنے لگا، اب بھی جان باقی ہے، باز آ جا۔ اب آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صبح اٹھتے ہی پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔ اس نے گردن پر تلوار رکھ دی اور کہنے لگا، میں کاٹ دوں گا۔ آپ کہنے لگے، پھر تو کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب غلام نکلے تو جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حبیب کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی ویسے ہی توانا موجود تھے، کھڑے تھے۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پہرا دینے والوں کا اجر بیان فرمایا۔ جب گردن کٹی وہاں تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ پوچھنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اجر ہے ختم نبوت کی تحفظ کرنے والوں کا۔ ختم نبوت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ پر پورا دستہ تیار کیا۔ ابو جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا۔ جب وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت تواشی بھی تھے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان ہور میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں، میں دعا کرتا تھا، اے اللہ، بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کروا جس سے میں اپنا کفارہ پورا کر سکوں۔ فرماتے ہیں، جب میں گیا میدان میں تو مسیلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں، جب میرے سامنے آیا میں نے اس کو تیر مارا، وہ گرا۔ جب گرا تو پھر میں نے رکھا اس کی گردن پر پیر۔ میں نے کہا، میرے نبی کو بدر میں دعا کرتے دیکھا ہے تو نے؟ اگر وہ بدر میں دعا کرتے ہیں تو 5000 فرشتے آتے ہیں۔ تو ذرا اب پلٹ کر دیکھ، میں اپنے نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں، تو میں نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا۔ اور پھر انہوں نے گردن کاٹ دی اس کی۔ سبحان اللہ۔ یہ انجام ہوا تھا، یہ حشر اور انجام ہوا تھا پھر اس کاذب کا، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا، جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔